बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेकिंग है, शॉकिंग है, बड़ी खबर है। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया है। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया है। उनके अहल खाना ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ जिन्हें कुछ अरसा कबल मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, उसकी वजूहात उन्होंने आज तक उस तरह ओपनली डिस्क्लोज नहीं की कि उस मुल्क से क्यों गए। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के पीछे बहुत से लोग थे, बहुत सी मुसल्लह तंजीमें थी जिनमें तालिबान का भी नाम लिया जाता है। उनके हवाले से बात चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि उन्हें किसने मारा। क्या वो जिनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे उन्होंने इसको निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ के चूँकि वो नज़रियात के करीब समझे जाते थे और ख़ास साहब के ख़ासकर इमरान खान के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और इमरान खान अमूमन अरशद शरीफ को अपने इंटरव्यू के लिए मुंतखब करते थे। और ये एक इस तरह का इंटरव्यू होता था जिसमें ख़ास साहब भी अपनी मर्ज़ी की बातें करते थे और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी कोई सवाल ही होता था। तो बुनियादी तौर पर उनके नज़रियात और अकायद से लोगों को हो सकता है इख्तलाफ हो। मुझे भी उनके नज़रियात से काफ़ी अर्सा इख्तलाफ रहा है। तो मैं इसलिए शुरू में ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अरशद शरीफ की मौत के वाले से कुछ सवाल उठाऊंगा। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो तो इसको किसी और रंग से देख रहे हैं, किसी और एंगल से इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ख्याल में ये मर्डर है, और चूंकि वो पाकिस्तान में इदारों के ख़िलाफ़ बात करने की वजह से या उनको इदारों की जानिब से धमकियाँ दी गई थी तो वो मुल्क छोड़कर चले गए थे। तो वो यहाँ से दुबई गए थे और दुबई के बाद फिर वो लंदन गए और लंदन से वो कीनिया चले गए। तो ये सबसे अहम सवाल ये है कि वो चंद रोज़ कबल दुबई से लंदन क्यों चले गए और फिर वहाँ से उन्हें कीनिया क्यों जाना पड़ा। ये उनका रूट क्यों था और इसके लिए उन्हें किससे यानी उनका राब्ता था। और क्या उन्हें बाकायदा कीनिया बुलाकर मर्डर किया गया या कीनिया में उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से उनका मर्डर हो गया। तो ये सारे सवाल हनूज तलब हैं। लेकिन जो अभी सूरत हाल चल रही है, यानी अगर इसको देखा जाए कि उनके कत्ल की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनका कत्ल ऐन उस वक्त होता है जब तहरीक इंसाफ एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है, और उनकी खास साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है या खास साहब के नाहली का फैसला आने के बाद लोगों के वो रिएक्शन नहीं आया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो अब इस कत्ल के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर एक यकीनी तौर पे गम और गुस्से की लहर दौड़ेगी, क्योंकि उन्हें बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के नज़रिए का हामी समझा जाता था। खास साहब ने जो हकीकी आज़ादी का सो कॉल्ड नारा लगाया हुआ है, उसको अरशद शरीफ बहुत ज़्यादा सेकंड करते थे या उसके ऊपर वो अमल पैरा थे। और अगर मैं ये कहूँ कि अरशद शरीफ बुनियादी तौर पे अपनी सहाफ़त को उन्होंने इमरान खान के मोहब्बत में उन्होंने गिरवी रख दिया था, और वो इमरान खान की मोहब्बत में इस हद तक आगे चले गए थे कि उन्होंने तकरीबन वन साइडेड सहाफ़त शुरू कर दी थी। लेकिन कोई इतराज़ नहीं, हम बहुत से लोग हैं जो इस तरह की सहाफ़त करते हैं, और ये चूँकि मॉडर्न जर्नलिज्म है, इसमें आपको एक पोजीशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की फिर वो यानी उस तरह लोग आपके साथ जुड़ते नहीं हैं। ये एक मजबूरी बन गई हुई है बाज़ लोगों की। और तो अरशद शरीफ भी इसी किस्म के जर्नलिस्ट थे। अब सवाल ये कि ये इल्ज़ाम इदारों पे लगाया जा रहा है या किसी और पे लगाया जा रहा है, देखना ये होगा कि उनके कत्ल का बेनिफिशरी कौन है। सबसे अहम सवाल तो ये है कि वो क्यों दुबई जैसे से मुल्क में जहाँ और भी साफ़ी गए हुए हैं। साबिर शाकिर भी ARY का एक जर्नलिस्ट है, एंकर है, और वो भी उसका भी कह रहा है कि मुझे भी इदारों ने धमकियाँ दी हैं, मुझे भी पाकिस्तान के अंदर मेरे लिए साबित करना मुश्किल होगा, तो मैं दुबई आ गया हूँ। इस तरह अरशद शरीफ भी दुबई चले गए थे और ये दोनों दुबई से शो कर रहे थे। लेकिन फिर अरशद शरीफ का अचानक लंदन जाना, फिर लंदन से कीनिया जाना, इसकी जो है अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। कीनिया जो है वो अफ्रीका का वो मुल्क है जिसे दुनिया में यानी वो बहुत ज़्यादा सेफ मुल्क नहीं है। वहाँ इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, और ये ड्रग्स के हवाले से और मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से अक्सर यानी ये बदनाम मुल्क है इस हवाले से कि यहाँ पे बहुत से माफियाज हैं, बहुत से ड्रग डीलर्स हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो पकड़े जाते हैं, मनशियात स्मगल करते हैं, तो अक्सर आपको अफ्रीकी ममालिक और ख़ासकर कीनिया के लोग नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कहता कीनिया को बहुत घटिया मुल्क है, लेकिन कीनिया इज़ नॉट सेफ कंट्री।
تو کینیا میں جانے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ کینیا سیاسی پناہ کے لیے گئے تھے؟ وہ کینیا میں رہائش اختیار کرنے گئے تھے؟ کینیا میں ان کا کوئی بزنس تھا؟ یا وہ کینیا میں بیٹھ کے ویلاگ کرنا چاہتے تھے؟ ان کے لیے سب سے آسان تو تھا کہ دبئی بیٹھ کے ویلاگ کرتے. تو یہ قتل ہوا ہے یا پلاننگ کے تحت ہوا ہے یا پھر اتفاقی حادثہ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اتفاقی حادثہ ہے، لیکن چونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ پاکستان سے ایگزائل تھے، تو پھر اس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے. تو لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جب کہ خان صاحب جا رہے ہیں ایک بہت بڑا لانگ مارچ کرنے، تو ان کو ضرورت ہے اس وقت ایک کہنے والے کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی بائسنس نہیں ہے کہ اگر خان صاحب کو اس موقع پر اگر ایک لاش مل جاتی ہے تو پھر ان کی تحریک کے اندر جان پڑ جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں خان صاحب انوالو ہوں گے، لیکن یہ ان کے لیے بینیفیشری ہے. اس معاملے کو دو طریقے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ اس میں لانگ مارچ کال آف بھی کر سکتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہے اس کی وجہ سے لانگ مارچ وہ ملتوی کر دیں، مؤخر کر دیں اس کی موت کی وجہ سے، یا پھر اس کو کہہ دی کہ ہم نے اس کی جو شہادت ہے یا اس کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا رہا. لیکن اداروں کو اس کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے، ریاستی اداروں کا اس میں بینیفٹ کوئی نہیں ہے. یہ درست ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف بہت کچھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف ایک پوزیشن لی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انہی ریاستی اداروں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور انہی ریاستی اداروں کے لیے وہ استعمال بھی ہوتے رہے. ارشد شریف صاحب جب اپنا پروگرام کیا کرتے، بنیادی طور پر وہ تحقیقاتی رپورٹر ہیں اور انہوں نے بہت سے چینلز کے اندر تحقیقاتی رپورٹنگ کا ہی کام کیا ہے. فیلڈ رپورٹنگ ان کا بنیادی شغف رہا ہے. بعد میں وہ اینکر بن گئے اور پھر ان کو جب نواز شریف حکومت تھی تو اے آر وائی کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا نواز شریف کے خلاف، اس کا وہ ایک بڑا بنیادی حصہ بن گئے تھے. اور شاید اسی وجہ سے وہ ان کی پی ٹی آئی سے قربت جو ہے وہ بڑھ گئی. انہیں اداروں کی طرف سے جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جاتے تھے، جو مواد دیا جاتا تھا، یہ میں بطور جرنلسٹ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سی جو چیزیں انفارمیشن آتی ہے وہ کبھی ہم جدوجہد سے حاصل کرتے ہیں، کبھی وہ ہمیں فیڈ کی جاتی ہے. اب جو لوگ اس فیڈنگ کے اوپر کام کر لیتے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ہر بندے کو فیڈ نہیں کی جاتی، یہ میں بتا دوں. ہر بندے کو اداروں یا ایجنسیاں اپنی انفارمیشن نہیں دیتی، انہیں کو دیتی ہے جو ان کے اوپر کھیل سکیں، جو ان کے اوپر بات کر سکیں، جو اس کے اوپر اپنے آپ کو یعنی اپنے نظریات کی بجائے کسی اور کے نظریات کا پرچار کر سکیں. یوں میں کہہ سکتا ہوں، جسے کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ وہ نہیں تھے. تو انہوں پہلے وہ اداروں کے لیے کام کرتے رہے، پھر اداروں کے خلاف ہو گئے. تو یہ پوزیشن لینے کی وجہ سے شاید وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، اور وہ باہر چلے گئے. لیکن وہ اگر پاکستان میں بھی رہتے تو ارشد شریف کے علاوہ بڑے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ان سے بھی زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں. وہ پکڑے بھی گئے، وہ ان کے اوپر مقدمات بھی ہو رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں لیکن انہیں پکڑا نہیں گیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ریاست کچھ نہیں کہتی اور وہ سمجھتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے ان کی اپنی کرائے ہے. لیکن جو کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے. اب ارشد اس دنیا میں نہیں ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سوال یہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی موت کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ آخر کینیا کیا کرنے گئے تھے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے لیے اس کو کسی نے استعمال تو نہیں کر لیا، وہ کسی کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہے تھے. میں آپ کو شیریں مزاری کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ارشد کو ایکچولی تھریٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کا تھریٹ کو بتایا تھا کہ ان کو دھمکیاں کیسے آ رہی ہیں. ان کو شاید طالبان کی طرف سے یا کسی افغان گروپ کی جانب سے ان کے اوپر کوئی ہیڈ منی تھی اور انہی سے ان کو خطرہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان سے چلے گئے. پاکستان میں ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا تھا بقول ان کے. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. میڈیا والوں پہ ارشد شریف کے ایکچولی ہیڈ منی ڈالا. انہوں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کو پیسے دیے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کر دو، اسی واسطے وہ بھاگے ایونچولی. اور ہمیں پتہ ہے اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ریاستی اداروں کے اوپر جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی وہ چونکہ حکومت کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف بولتے تھے تو اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. تو کوئی بھی حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. ممکن ہے جس کو ہم ہیرو بنا رہے ہیں وہ ہیرو نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ اس کے اور گولز ہوں، کوئی اور معاملات میں وہ انوالو ہوں. ریاست اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں کو دوسرے ملکوں میں جا کر ٹارگٹ کر سکے.
بہت سے ریاست مخالف جو کہ پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہے، ان کو ریاست آج تک کچھ نہیں کر سکی. الطاف حسین کو ساتھ کچھ نہیں کر سکی، حرب یار مری کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. بے شمار لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے باہر اسائلم لیے ہوئے ہیں، ریاست ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ارشد شریف اتنی آسانی سے کہ جی ان کو جا کے، اور وہ بھی کینیا جیسے ملک میں، تو یہ ذرا سا اس کے اوپر اس پہ غور کرنا چاہیے. ان کی موت پہ ہمیں افسوس ہے. ان کی بیگم جویریہ صدیق سے ہمیں یعنی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے، تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ایک جرنلسٹ ہے، اور جرنلسٹ ہی ہوتا ہے. اس کے نظریات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. میں نے اس نظریات پہ بات کر دی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چلو میں نے اس لیے کر دیا کہ تاکہ یہ سارے پہلو لوگوں کے سامنے رہیں. ان کو ان کی خدمات کے عوض عمران خان دور حکومت میں صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، اور اب وہ ایئر وائی کے بعد وہ بورڈ سے منسلک تھے. اور جو ان کے اوپر سب سے سنگین کیس تھا وہ تھا جو شہباز گل کے ساتھ مل کے انہوں نے ٹی وی کے اوپر ایک ٹرانسمیشن کی تھی ایئر وائی کے اوپر، جس میں انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی. تو یہ کیس تھا جس میں شہباز گل تو پکڑے گئے تھے اور ارشد شریف جو بیرون ملک چلے گئے تھے، لیکن وہ بیرون ملک سے اپنے ویلاگ کر رہے تھے، اور انہوں نے کبھی اس خدشے کا اظہار نہیں کیا کہ انہیں پاکستان کے اداروں سے کوئی اس قسم کا خطرہ ہے. لیکن یہ بہرحال ایک رسکی جاب ہوتی ہے، اور اس میں آپ پتہ نہیں آپ نے کب کون سی کیا سٹوری کی ہے اور کس کو اس سے دکھ پہنچا، کیونکہ وہ بہت سارے کیسز کے اوپر بطور رپورٹر اور بطور اینکر کام کر چکے تھے. تو ان کی ایک جو موت ہوئی ہے اس کے اوپر افسوس کیا جا رہا ہے. اور ایک جو پرینٹو یعنی ایک خود ساختہ قسم کی جو میں چونکہ اب بول نے ان کو اپنا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا میرا خیال ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ ہے، وہ ایئر وائی کہہ رہے ہیں وہ ہمارا حصہ تھے. تو بہرحال وہ جس کا بھی حصہ تھے، تو بول نے یہ خبر چلائی ہے کہ ان کو سنائپر سے ٹارگٹ کیا گیا، یا ان کو یعنی وہ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے تھے، انہیں گولی ماری گئی، اور یہ سنائپر سے کیا. تو ابھی یعنی کسی کو نہیں پتا، نہ یہ وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ پاکستانی سفارت خانے کو پتہ ہے، نہ کسی نے وہاں پہ کلیم کیا ہے، نہ کسی نے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ جی وہ سنائپر سے ان کو ٹارگٹ کیا. کیسے پتہ چل گیا کہ سنائپر سے مارا ہے، بندوق سے مارا ہے، ریوالور سے مارا ہے، ان کو کڈنیپ کر کے مارا ہے، ان کو بلا کے مارا ہے؟ کچھ تو ابھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کہ اس سے پہلے اگر ٹی وی الزام لگانا شروع ہو، میڈیا بول نیٹ ورک ایک بڑا میڈیا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. ایئر وائی نے اس کو حادثہ کے طور پہ چلایا، اور سب نے کہا جی مرڈر ہوا ہے، ان کی بیوی کہہ رہی مرڈر ہوا ہے، تو ہم نے مرڈر تو مان لیا کہ ان کو گولی ماری گئی، لیکن اس کی انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے اوپر آپ کوئی مزید بات نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور یعنی ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے جو ہے ہم دعا گو ہیں ان کی یعنی مغفرت کے لیے. تو اسی کے ساتھ چونکہ یہ تو ارشد شریف کی خبر آ گئی، ورنہ جو بڑی خبر تھی ہمارے پولیٹیکل جو ویلاگ ہم کرنے لگے تھے وہ تھا خان صاحب کی لانگ مارچ کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب 4 نومبر کو لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ 4 نومبر سے 19 نومبر تک اسلام آباد میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو انڈائریکٹلی کہہ دیا ہوا ہے کہ 2 ہفتے کا راشن لیں، اور انہوں نے یہ بھی یعنی پلان کیا ہوا ہے کہ ان کے لوگ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کریں گے، اور بنیادی طور پر وہ 2 ہفتے کے لیے اسلام آباد کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام آباد میں قلعہ بند ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ ان کا پلان ہے. جو چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن ان کے لیے سرپرائز تیار ہے. جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس پلان کا حکومت کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کل انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ لوگ سوچیں گے نہیں، اور بہت فیملیز آئیں گی. تو اب تو ظاہر ہے یہ ارشد شریف کی موت کے بعد تو وہ لوگ بھی چل نکلیں گے جو شاید دل سے راضی نہ ہو خان صاحب سے. وہ کہیں گے جی یہ تو ریاستی تشدد ہو رہا ہے. تو اس قسم کی پروپیگنڈا کی توقع ہے. تو خان صاحب اب اسلام آباد کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے وہ ریاست. کل ان کے لوگ چیف الیکشن کمشنر کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے، اور اب ان کو دیکھیں کہ ایسی سیاسی جماعت جس کے لوگ اس سے پہلے مریم نواز کو قتل کی دھمکی دی گئی، پھر چیف الیکشن کمشنر کو ان کی فیملی سمیت مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور الیکشن عمرے پہ گیا ہوا ہے. یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں ساری ڈیٹیل بتائی ہے. اس پر اب حکومت کی طرف سے خبر یہ ہے ذرا ہے کہ جی وہ حکومت اس پہ ایکشن لے گی، اور یہ حکومت ایکشن نہیں لیتی. یہ ان کی صرف باتیں ہی ہیں. اب تک کوئی ایکشن لیا ہوتا تو بہت کچھ جو ہے وہ
चेंज हो चुका होता, बहुत कुछ जो है वो यानी काम हो चुका होता। बाज़ औक़ात जो है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि हुकूमत करने की वो नहीं करती। अब इस केस में भी जो है यानी कि जब उनको पकड़े ना आप इसको, और पकड़ के फिर उनको फौरी सज़ा भी दिलाएं, पता चले कि कोई, और फिर एक ये जमात, जिस जमात के लोग हैं वो बाकायदा, कोई कहता है मैं तहरीक इंसाफ के लेबर विंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ, कोई कहता है मैं फलानी जगह का बंदा हूँ, और से पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बहुत सब कुछ करते रहे। और इन लोगों की जमात जो है वो फासिस्ट जमात है, इनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगवाती हुकूमत? इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, ये इनकी वीडियो इकट्ठी करे और रखे सामने जस्टिस उमर तैयब बंदयाल के सामने, वो बड़े अपराइट जज बनते हैं, बताएं उनको कि जनाब ये खास सब की जमात के लोग जो हैं लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं, और वो इस्लामाबाद का मुहासरा भी करना चाहते हैं, उन्हें जरगमाल भी बनाना चाहते हैं। तो बहरहाल इसमें ये तो तय है कि मुझे पता है कि जब वो इस्लामाबाद जाएंगे तो अदालत उनको वहाँ से ये सब नहीं करने देगी, सुप्रीम कोर्ट आपकी उनको रोकेगी। लेकिन अगर उनका प्लान है कि ऐसा करने का और वो कर लेंगे बदौर ताकत, बदौर यानी ज़बरदस्ती कर लेंगे, तो वो फिर भी हुकूमत को नहीं गिरा सकते। इस्लामाबाद पूरा भी अगर वो कब्ज़े में ले लें तब भी हुकूमत नहीं जाती। हुकूमत भेजने का आईनी कानूनी रास्ता है, वो उनको इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन उनका दावा ये कि जी जो लाखों लोग होंगे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो उससे वो क्या मकसद हासिल करेंगे? इलेक्शन की डेट लेना चाहते हैं या अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं? ये दो काम है उनके। लेकिन उनके लिए जो बारीक सरप्राइजिंग खबर है ना, वो ये है कि जो मुझे लगता है मेरी, कि हमजा शहबाज को कल बना दिया गया अपोजिशन लीडर। इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही, और उनके शहबाज जो फरोज़ अली साहब है ना, उन्होंने कहीं अपना मामला सेट कर लिए, चाहे वो लंदन गए थे और नवाज शरीफ के साथ उन्होंने सेट किए या ताकतवर हल्कों के साथ सेट किए, वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होंगे, और पंजाब उनको सपोर्ट नहीं करेगा खान साहब को। और पंजाब में फरोज़ अली की हुकूमत रहेगी, उनको बता दिया गया जी आप हुकूमत करें, और अगर जी मैं तानू कुछ नहीं कहता तुझे मेरे को, और मैं इमरान खान के नाल नहीं होवांगा अगर वो ये हरकत करेंगे। तो ये सरप्राइज़ इमरान खान के लिए हो सकता है, इसलिए इमरान खान साहब जो है वो विजिलेंट भी है। तो खबरें तो बहुत है, लेकिन इस खबर के साथ कि अरशद शरीफ को केनिया में कत्ल कर दिया गया, और शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जा रहे हैं दो रोज़ा दौरे पर शाह सुलेमान की दावत पर। और अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदो दुआ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।